لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جگہ سے پیٹے جا رہے ہیں اور ہم کو سب لوگ فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں، اور 57 ملک ہونے کے باوجود 57 مسلمان میجر ملک ہونے کے باوجود ہم اپنا کام نہیں کر سکتے۔ جب ہم پہ وہ اٹیک کرتے ہم فلسطین کی دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ سب اسی لیے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور گئے۔ پہلے دیکھیں گے آپ، اللہ کے رسول کا دور تھا، خلفاء راشدین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، ہم تعداد میں کم تھے لیکن ہم ٹاپ پہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے۔ مسلمان اتنی چوٹی پہ تھے کہ اگر آپ کو سائنس ٹیکنالوجی سیکھنا ہے تو لازم ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جاننے کے لیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی فرقے ہیں۔ شریعہ یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان اٹھاؤ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو میری التجا ہے کیا یہ فرقہ بندی ہم کم کریں اور اللہ اور اللہ کی رسول کے قریب آئے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر ہمارا دل بڑا ہے تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ ہمارا دل بڑا ہے اگر ہم کمپرومائز کرتے اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہمارے عمل پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ پر ہم یکساں ہے۔ یہ اکثر اس کے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے۔ لیکن یہ آیت باقی غیر مسلم کے لیے بھی لاگو ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، ہر غیر مسلم کے لیے لاگو ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپس میں جو مسلمان میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، یہ ماسٹر کی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کو اور اللہ کو آگے رکھیں گے تو لوگ آپ سے جڑیں گے۔ اگر میں جانتا ہوں کہ یہاں کے سب لوگ توحید مانتے ہیں اور میں توحید پہ تقریر دوں، کیا فائدہ؟ میں بھی 1%، 2% آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور دیگر فرقے والے کو دعوت دیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور چھوٹی چھوٹی اختلاف کو بازو رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اور مقبول ہوگی۔ اور یہ اصول ہے کہ فتنہ قتل سے اور بدتر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ میں شیخ دیدار صاحب سے متاثر ہوا اور دعوت کے میدان میں آیا تو پہلے جب شروع کیا میں ایک دم نرم تھا، کوئی رزلٹ نہیں۔ پھر میں ماشاءاللہ ایک دم شیر بنا دیدار صاحب سے زیادہ۔ اس کے بعد پتہ چلا جو آیت میں پڑھتا ہوں ادعو الی سبیل ربک حکمہ، حکمہ سے بات کرو، کبھی نرم کبھی گرم کبھی سخت، لیکن اکثر نرم ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے تو شیر کے جیسی بات کرو، لیکن شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی 9ویں صدی میں یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور۔ کس کے لیے؟ ان کے لیے۔ مسلمان اتنی چوٹی پہ تھے کہ اگر آپ کو سائنس ٹیکنالوجی سیکھنا ہے تو لازم ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔
تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جاننے کے لیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی فرقے ہیں۔ شریعہ یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان اٹھاؤ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو میری التجا ہے کیا یہ فرقہ بندی ہم کم کریں اور اللہ کی رسول کے قریب آئے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر ہمارا دل بڑا ہے تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے۔ ہمارا دل بڑا ہے اگر ہم کمپرومائز کرتے اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہمارے عمل پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ پر ہمیں یکساں ہے۔ یہ اکثر اس کے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ لیکن یہ آیت باقی غیر مسلم کے لیے بھی لاگو ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، ہر غیر مسلم کے لیے لاگو ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپس میں جب مسلمان میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، ماسٹر کی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کو اور اللہ کو آگے رکھیں گے تو لوگ آپ سے جڑیں گے۔ اگر میں جانتا ہوں کہ یہاں کے سب لوگ توحید مانتے ہیں اور میں توحید پہ تقریر دوں، کیا فائدہ؟ میں بھی 1%، 2% آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور دیگر فرقے والے کو دعوت دیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور چھوٹی چھوٹی اختلاف کو بازو رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اور مقبول ہوگی۔ اور یہ اصول ہے کہ فتنہ قتل سے اور بدتر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ میں شیخ دیدار صاحب سے متاثر ہوا اور دعوت کے میدان میں آیا تو پہلے جب شروع کیا میں ایک دم نرم تھا، کوئی رزلٹ نہیں۔ پھر میں ماشاءاللہ ایک دم شیر بنا دیدار صاحب سے زیادہ۔ اس کے بعد پتہ چلا جو آیت میں پڑھتا ادعو الی سبیل ربک حکمہ، حکمہ سے بات کرو، کبھی نرم کبھی گرم کبھی سخت، لیکن اکثر نرم ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے تو شیر کے جیسی بات کرو، لیکن شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں۔